انہوں نے کہنا ایک اصل عبادت ہے، براہ راست عبادت ہے، ایک بالواسطہ عبادت ہے۔ بالواسطہ عبادتیں کرتے کرتے تو 11 مہینے گزر گئے، لیکن اس مہینے کے اندر براہ راست عبادتوں کی طرف توجہ زیادہ ہو، زیادہ وقت گزرے نفلی عبادتوں میں، ان عبادتوں میں جو فرض نہیں لیکن نفلی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ ہیں، ان کا اہتمام اس میں عام دنوں سے بڑھ کر کیا جائے۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ پہلے سے اپنا نظم اوقات ایسا بنایا جائے، کچھ ایسی تدبیر کی جائے کہ اس میں جو ہماری مصروفیات ہیں دنیا کی، وہ مصروفیات کم ہوں اور آخرت والی مصروفیات بڑھیں۔ اس کا پہلے سے ابھی ہے جو ایام باقی ہیں تو آدمی اس کے حساب سے اپنا، جیسے کوئی آدمی کہیں سفر پہ جاتا ہے تو انتظام کر کے جاتا ہے، میرے پیچھے گھر والوں کا کیا ہوگا، کس طرح، تو اسی طریقے سے اس آنے والے مہینے کے لیے جو اپنے دنیاوی کام ہیں ان کو مختصر جتنا کیا جا سکے اور اس کو دوسروں کے حوالے جتنا کیا جا سکے وہ کر کے، اور عبادت کے جو خالص افعال ہیں ان کی طرف اپنے آپ کو زیادہ متوجہ کیا جائے۔ چنانچہ اس مہینے کے اندر علاوہ فرائض کے، علاوہ سنن مؤکدہ کے جن میں تراویح بھی داخل ہے، نوافل کا، نفلی عبادتوں کا اہتمام زیادہ ہو۔ عام دنوں میں تہجد کا اگر آخر شب میں موقع نہیں ملتا یا توفیق نہیں ہوتی تو کم از کم اس مہینے میں ہو جائے، سحری سے اتنا پہلے اٹھ جائیں کہ 8-10 رکعتیں تہجد کی اطمینان کے ساتھ ادا ہو جائیں۔ عام دنوں میں اشراق کی اور اوابین کی اور چاشت کی توفیق نہیں ہوتی تو ان دنوں کے اندر اہتمام ہو جائے کہ بھئی ان دنوں کے اندر ان سب نوافل کا التزام کیا جائے گا، اہتمام کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی جو اوابین، مثلا جتنی بھی میں نے نام لیے اوابین کی جو ہے عام طور سے 6 رکعتیں ہوتی ہیں، لیکن حدیث میں 20 رکعتوں کا تک آیا ہے، 20 رکعتوں تک بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح اشراق اور چاشت کی نمازوں کے اندر بھی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، وہ جتنے زیادہ پڑھی جا سکتی ہوں۔ اور قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کی تلاوت کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس رمضان مبارک کے اندر، یہ بہت اہم عبادت ہے رمضان کی، خاص طور پر جس کی بڑی عظیم برکات ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور فرمایا کرتے تھے قرآن کریم کا، تو اس کی تلاوت جتنی ہو سکے۔ اور اس تلاوت میں بات یہ بھی کہ بھائی تلاوت تو خیر الحمدللہ ہر مسلمان کو کچھ نہ کچھ توفیق ہو جاتی ہے، لیکن تلاوت وہ صحیح طریقے سے ہو۔ بہت سے لوگ تلاوت تو کرتے ہیں لیکن حروف کی ادائیگی صحیح نہیں۔ اب حروف کی ادائیگی کا صحیح کرنا ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے، فرض عین ہے، یعنی جو حرف جس طرح نکلنا چاہیے اسی طرح نکالا جائے۔ اس میں بڑی کوتاہی ہے، اچھے خاصے پڑھے لکھے اور بعض اوقات درس نظامی کے فاضلین بھی وہ قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن قرآن کریم کو اس کے صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام نہیں ہے، تو اس زمانے میں اس کا اہتمام کریں، پہلے سے اہتمام کریں کہ وہ حروف ہمارے صحیح ادا ہوں، تجوید کے مطابق ادا ہوں۔ اور ایک بزرگوں کی شانیں مختلف ہوتی ہیں۔ ہمارے بہت سے حضرات تو یہ کرتے تھے کہ تلاوت کی جو مقدار ہے عام دنوں میں جتنی کرتے ہیں اس سے بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں، 10 گنی 20 گنی۔ بہت سے وہ ہیں جو قرآن کریم ایک رات ایک قرآن مجید روزانہ ختم کرتے تھے، لیکن بعض بزرگوں کا اور مزاج تھا،
ہمارے بزرگوں میں حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں یہ مذکور ہے کہ وہ تلاوت تو جتنی معمول تھی، معمول کی روزانہ کرتے تھے اتنی ہی کرتے تھے حضرت، لیکن باقی وقت جو ہے قرآن کریم کے تدبر میں خرچ فرماتے تھے، یعنی اس کی تفسیر، اس کے معانی، اس کے حقائق، اس کے معارف، اس میں غور و فکر زیادہ فرماتے تھے، اور اسی کے نتیجے میں مشکلات القرآن وجود میں آ گئی۔ تو جو اہل علم ہے یا دوسرے عام مسلمان بھی تلاوت کا بھی اہتمام کریں، اور دنوں میں اگر قرآن کریم کی تفسیر، اس کا مطلب سمجھنے کا موقع نہیں ملتا تو کم از کم اس رمضان کے مہینے میں کچھ وقت نکال لیں اس کام کے لیے کہ تلاوت بھی کریں اور کچھ وقت قرآن کریم کا ترجمے کے ساتھ اور مستند تفسیر کے مدد سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ مستند تفاسیر موجود ہے، معروف القرآن ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آسان تفسیر ہم سب کے لیے مہیا فرما رکھی ہے، اس کو اگر مطالعہ ہو جائے اس رمضان کے اندر پورے قرآن کریم کا، اس کی مدد سے ہو جائے، یا اور کوئی مختصر تفسیر کے ذریعے ہو جائے۔ میری بھی ایک مختصر سی تفسیر توضیح القرآن کے نام سے چھپی ہوئی ہے، اگر بڑی تفسیر دیکھنے کا پورے استیعاب کے ساتھ موقع نہ ہو تو اس کا اہتمام کر لیں، کیونکہ قرآن کریم ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کو ڈھنگ سے پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور قرب کا اس سے بڑا کوئی اور ذریعہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس واسطے اس سے جتنا قرب حاصل ہوگا وہ کسی اور سے نہیں۔ تو ان تمام مجموعے کاموں سے اور سب سے بڑھ کر گناہوں سے پرہیز، آنکھوں کی حفاظت، کان کی حفاظت، زبان کی حفاظت، طے کر لیا جائے کہ یہ آنکھ غلط جگہ نہیں اٹھے گی اس مہینے کے اندر، اور یہ کان غلط بات نہیں سنیں گے، زبان سے غلط کلمہ نہیں نکلے گا۔ اس اہتمام کے ساتھ پہلے سے تیاری کی جائے اور اس اہتمام کے ساتھ مہینہ گزارا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جو مقصد ہے اس پورے مہینے کا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ حاصل ہوگا۔ اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سلم لہ رمضان سلمت لہ سنہ، رمضان سلامتی سے گزر جائے تو انشاءاللہ پورا سال سلامتی سے گزرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ باتیں میں نے کہہ بھی دی، آپ نے سن بھی لی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، ولک الحمد حمدا لا منتہى له دون مشیتک، ولک الحمد حمدا لا يريد قائله الا رضاک، ولك الحمد حمدا عند طرفة كل عين وتنفس كل نفس، اللهم لك الحمد زنة عرشك ومداد كلماتك ورضا نفسك وعدد خلقك وعدد نعمك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا أمل المستجيرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، یا ارحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، یا امان المستجیرین، یا مجیب دعوت المضطرین، اپنے فضل و کرم سے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ اے اللہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ کھلے اور چھپے ہر گناہ کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری مکمل مغفرت فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری مکمل مغفرت فرما دیجئے۔ یا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة هب لنا ما لا ينقصك واغفر لنا ما لا يضرك واغفر لنا ما لا يضرك یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم اپنے
پوری امت کی طرف سے اے اللہ معافی مانگتے ہیں، اپنی رحمت سے ہمیں ہماری مغفرت فرما دے، ہمیں معاف فرما دے یا اللہ، ہم اپنے قہر اور غضب کو ہم سے ہٹا لے یا اللہ، اپنی رحمت سے قہر و غضب سے ہمیں آپ کی پناہ مانگتے ہیں یا اللہ، ہم آپ کے قہر و غضب سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہم لا منجا ولا منجا منک الا الیک، اللہم لک العتبى حتی ترضى، اللہم لک العتبى حتی ترضى، اللہم لک العتبى حتی ترضى۔ یا اللہ راضی ہو جائیے، اپنے فضل و کرم سے راضی ہو جائیے یا اللہ، ہماری مغفرت فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اے اللہ، اپنے رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے یا اللہ، اپنے رحمت سے ہم خطا کار ہیں اے اللہ، لیکن آپ کے بندے ہیں، آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں یا اللہ، آپ کی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہماری مغفرت فرما دے یا اللہ، ہمارے تمام امت کی مغفرت فرما دے یا اللہ، ہماری شامت اعمال کو اپنے فضل و کرم سے روا فرما دے یا اللہ، تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما یا اللہ، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما اے اللہ، ہر طرح کے شر و فتنے سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ، ہماری ہر طرح کے فتنوں سے، معصیتوں سے، منکرات سے، گناہوں سے اے اللہ، ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما یا اللہ، گناہوں سے بچنے کا حوصلہ عطا فرما دے، ہمت عطا فرما دے یا اللہ، اپنے طاعات کا حوصلہ عطا فرما دے، طاعات کا شوق عطا فرما دے، اس کی امنگ عطا فرما دے یا اللہ، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے اس کی صحیح قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرما، اس کے اوقات عزیز کو اے اللہ صحیح مصرف میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ، آپ نے جس مقصد سے یہ مہینہ مقرر فرمایا ہے یا اللہ، اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، یا رحمان یا رحیم یا کریم، اپنے فضل و کرم سے جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی ہے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما یا اللہ، جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے اے اللہ، اپنی رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما دے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔